रिज़्क़ में तंगी का तुम्हें वजीफा दे के चला जाऊं, बीमारियों से निजात पाने का वजीफा दे के तुम्हें चला जाऊं, बच्चे ना फरमान है फर्मा बरदारी का वजीफा दे के चला जाऊं, कारोबार मेरे अजीजों कर्जे चढ़ते जा रहे हैं उतारने का वजीफा दे के चला जाऊं, अलगर्ज के हर परेशानी से निजात का वजीफा दे के चला जाऊं। इन दो चिरागों को जलाना शुरू कर दो और उस वक्त जलाया करो जब रात का अंधेरा छा जाए, यानी तहज्जुद के वक्त इन चिरागों के अंदर दिए जलाने लग जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन रात को अल्लाह के आगे ये चिराग जलने लग गए, इन चिरागों की बरकत से अल्लाह दिन के अंधेरों को उजालों में तब्दील कर देगा। तहज्जुद के वक्त अल्लाह लफ्ज़ मांगने शुरू कर दो, तन्हाई में सन्नाटा सन्नाटा हो। तुझे लेने में मजा है, उसे देने में मजा है। बाज़ औक़ात इंसान कोई चीज लेने के लिए जाता है और बाज़ औक़ात देने वाला दरवाजे पर आ जाता है। यह तहज्जुद की नमाज का ही फायदा है। एक घर के अंदर एक माँ बाप के 4-5 बच्चे होते हैं, उनमें एक बड़ा लाडला होता है, कहना प्यो तू कह तेरी ओनी रद्द करेगा, तेरी मन्नेगा। नमाज ज़ोहर भी है, असर भी है, मगरिब भी, इशा भी, फजर भी है, चाश भी है, इशराक भी है, वह बीन का दफिला सलातुल हाजत भी है, लेकिन सारी नमाजों में एक नमाज अल्लाह की लाडली तहज्जुद की नमाज है। फरमाइए अल्लाह कितनी लाडो है, इतनी अल्लाह को प्यारी है। जब पढ़ने वाला सजदे खुदा के दरबार में तहज्जुद के वक्त करने लग जाता है, ये नमाज सजदे करने वाले को उस वक्त उठने नहीं देती जब तक अल्लाह के खजानों से झोली ना भरवा दे। और ये ऐसी नमाज है अल्लाह को हंसा देती है। भाई 3 मौके ऐसे हैं जब अल्लाह जल्ला शानो बंदों की हालत को देख के हंसने लग जाता है। पहली, जब मेरे अजीजों मुजाहिद जिहाद के लिए तैयार हो और अपना सारा जिहाद का साजो सामान से देन कर ले, अब मेरे अजीजों असला हाथ के अंदर लड़ने का हथियार हाथ के अंदर हो जाए और इसी जिहाद के वो कपड़े पहन ले, जिरा पहन ले और बिल्कुल तैयार हो जाए, ये मंजर अल्लाह जल्ला शानो मुजाहिद का देख के हंसने लग जाता है। दूसरा, हाजी अरफात के मैदान में 2 चादरों के अंदर होता है, आसमान का जूता पहन के, चप्पल पहन के, जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है, अल्लाह मंजर देख के आसमानों पे हंसने लग जाता है। तीसरा, औरत मर्द को रात को तहज्जुद की वक्त उठाए और कहे कि उठ जा तहज्जुद का वक्त हो गया, आजा तहज्जुद पढ़ ले। इस मंजर को देखकर अल्लाह आसमानों पर हंसने लग जाता है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमावे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानो ने बंदों में एक मुतालबा छोड़ दिया। वो मुतालबा कौन सा है? तेरा मुतालबा रोजी का, तेरा मुतालबा माल का, तेरा मुतालबा रोटी पानी का, सारी चीजें तेरी हैं, लेकिन मेरा मुतालबा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया। आम खा तेरी मर्जी, फ्रूट खा तेरी मर्जी, ए मेरा बंदा रोटी खा तेरी मर्जी, गोल सब्जी खा तेरी मर्जी, नंगा नहीं कपड़े पहन तेरी मर्जी, सर्दी गर्मी के मलबूसात पहन ले तेरी मर्जी, मकान मांगेगा मकान दूंगा, कोठी मांगेगा कोठी दूंगा, जितने तेरे मुतालबे सारे पूरे करूंगा। लेकिन जब मैं तेरे मुतालबे पूरे करूं तो तू भी मेरा मुतालबा पूरा करके आई हो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, जब मेरी तरफ लौट के आना, इस हालत के अंदर आना कि तो अल्लाह से राजी, अल्लाह तेरे से राजी हो जाए। ये अल्लाह का मुतालबा है। नाराज करके मेरे पास आना ना हो, गुजरा वाले में रही हो। हाँ, आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐसा डरियो जैसा डरने का हक है। सांप से हम डर रहे, बिच्छू से हम डर रहे, डेंगू से हम डर रहे, मेरे अजीजों मच्छरों से हम डर रहे, अल्लाह से नहीं डर रहे। गली के अंदर गारा आ जाए, पानी के छिंटे आ जाए, मेरे अजीजों इससे डर रहे हैं। क्या बता कहते डर गया, हाय अपरावा का असर है, छत के ऊपर गया था अकेला डर गया, बंद कमरे में सो रहा था डर गया। हाय आज तक हमारी बदनसीबी, किसने हमारे चेहरे की हालत को देख के नहीं कहा ये अल्लाह से डर गया है। आमनुत्तकुल्लाह, मेरे से डरियो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार मेरे पास आने की कोशिश ना करियो जब तक अल्लाह अकबर तो मेरा फर्मा बरदार ना हो जाए। खबरदार उस वक्त तक मेरे पास ना आना जब तक तेरी मेरी सुलह ना हो जाए। मौत के वक्त चेहरे पर आसार बतलाते हैं कि हालत क्या बन रही वाली। फिर जब अल्लाह को राजी करके बंदा जब अल्लाह के पास जाता है तो मालिक कायनात उसके ठिकाने पर पहुंचाने पे देर नहीं करता। कहता वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तेरा ठिकाना ही जन्नत है, जल चला जा बस। आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पैर से, दिमाग से, दिल से, बल्कि अपने वजूद के हर हिस्से से, अपने खून के कतरे से मेरी बगावत करके ना आना। मैं जो हुक्म दूंगा वही खाइयो, जो कहूंगा वही पियो, मैं जो कहूंगा वही देखियो, मैं वो जो कहूंगा वही सुनियो। 9 महीने अल्लाह ने एक जगह हमारा स्टाफ बनाया रहम मादर के अंदर। ये मुंह है, कच्चा खा ले, पक्का खा ले, सख्त खा ले, नरम खा ले, ये मुंह जवाब ही नहीं देता। मुंह में डालो घर अंदर,
देसी खा, वलैती खा, ब्रांडर खा, छोटा खा, बड़ा खा, एक ही तो मुतालबा था, बंदे हराम ना खाइयो, भाई का हक ना खाइयो, बेटी का हक ना खाइयो, सूद ना खाइयो, शराब ना पियो। मैंने 9 महीने तेरे मुंह को जोड़ के रखा, तेरे होठों को जोड़ के रखा। ए मेरे बंदा, माँ के पेट में खून था, पखाना था, पेशाब था, गंदगी थी, फासद मादे थे, मैंने तेरे मुंह को जोड़ के रखा। बंदे खुराक पहुंचाने की, खिलाने की, तेरे जिस्म को बनाने की, तवाना बनाने की बारी आई तो मैंने अल्लाह अकबर खुराक देने का ज़ाब्ता ही बदल दिया। मैं चाहता वहां तेरे मुंह को खोल देता, किसी की ताकत थी तेरे मुंह के अंदर गंद पहुंचाता, लेकिन क्या बताते, हाथ पैर मार के गंद अपने मुंह में ले लेता। मेरे बंदे, मैंने तेरे मुंह को रहम मादर में साफ रखा और मैंने कहा मेरे बंदे के मुंह में गंद ना चला जाए, इसलिए मैंने खुराक का ज़ाब्ता ही बदल दिया। ऐ मेरे बंदे, जब मैंने इतने अंधेरे में तेरा मुंह पाक रखा तो दुनिया के जाले में बता शराब की वो मुंह में क्यों लेके आया है। उलमाए कराम ने फरमाया, जब किसी की रूह कब्ज होती है तो अल्लाह अकबर, फरिश्ते आके मैयत के जिस्म को सूंघने लग जाते हैं। अगर गुनाहों की बदबू आ रही हो तो कोई फरिश्ता मैयत को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह का अमर है, इसकी रूह को आसमानों की तरफ लेके जाते हैं। उलमाए कराम ने फरमाया, ऐसे जैसे एक गेंद को बच्चे आपस में उछालते हैं, कभी इधर पकड़ा दी, कभी इधर पकड़ा दी, कभी इधर फेंक दी। गुनाहगार की रूह को फरिश्ते ऐसे उछालते लेके जाते हैं, तू ले जा, का नहीं तू ले जा। जब ये आसमान दुनिया तक रूह पहुंचती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, कौन का अल्लाह का अमर लेके आए हैं। और वो दरबान क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी रूह के आगे जिसकी बदबू ने आसमान का सारा माहौल गंदा कर दिया है। वो कहते नाफरमान की रूह है। वो कहते फिर ऊपर क्या लेने के लिए आया, इसे नीचे ही फेंक के आ जा। इस रूह का यहाँ ठिकाना नहीं, बल्कि सिजीन जमीन के निचले हिस्से में ठिकाना है। अब ये मजाक है, ये गैब की खबरें हैं। ये खबरें कौन बतला गए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर ने बतलाई। भाई नेक बंदे की जब रूह कब्ज होती है, हर फरिश्ते की जुस्तजू ख्वाहिश होती है कि इसकी रूह को आसमानों पे मैं लेके जाऊं। दरबान कहता है, अल्लाह अकबर, मरहबा, तेरा आना मुबारक हो, तेरे लिए मैं इंतजार कर रहा था 50 साल, 60 साल, अब तो 40 साल से औसतन जो ऊपर उम्र जा रही है, बोनस अल्लाह का इनाम है, वरना 35-40 साल से ऊपर जाएंगे रे। कुछ लोग हैं जिनकी कब्रों की मट्टी की खुशबू बताती है खुदा ने कामयाब कर दिया। कुछ लोग हैं, अल्लाह अकबर, जनाजे की चरपाई बताती हैं, पता नहीं कितने गुनाहों का भार लेके जा रहा है। ईमान की सलामती मांगने वालों, रिज़्क़ में मेरा अज़ीज़ो तंगी दूर करवाने वालों, फरावानी रिज़्क़ की मांगने वालों, अल्लाह से एक दुआ जोड़ करके चले जाएं, या अल्लाह पता नहीं मौका मिले या ना मिले, याद आए या ना याद आए, या अल्लाह मौत के वक़्त बेऐब भी उठा लेना, ऐब जाहिर न करना। वगरना मेरे अजीजों, हमने कईयों को देखा जनाजा भी उठा रहे होते हैं, मैयत के जिस्म की बदबू की वजह से नाप पे कपड़ा भी रखा होता है। अगला मामला अल्लाह का है, लेकिन जाहिरन ऐ बंदे उंगलियां मटका मटका के मेरी ना शुक्री ना किया कर, घूरा ना कर, मुच्छों को मुरोड़ियां दे के मुझे ना देखा कर। मैंने बनाया, तूने मुझे नहीं बनाया, मैंने तुझे बनाया है। बॉडी ऑफ पार्ट्स में या सर से लेके पैरों तक मुझे पता है मैंने तेरे कौन से पेच को छेड़ना है, सारा जिस्म पैरालाइज हो जाएगा। ऐ बंदे, मैं अंदर के भेद जानता हूँ, इतना सा स्क्रू मैंने पेंट ढीला कर दिया, बिस्तर पे लिटा दूंगा, पानी मांगेगा, कोई तेरी आवाज को पहचान ही नहीं सकेगा। चुप रह बस, बड़े बड़े दावे ना किया कर। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मुआज, मैं तुझे दीन का खुलासा ना बतला दूं? कि अल्लाह के नबी, क्या? आपने अपनी जुबान मुबारक होठों से बाहर निकाली और आपने अपनी उंगलियों से पकड़ा, फरमाया कुफ़्फ़ा हादा, इसे ताला लगा के रखियो। हजरत मुआज के आंसू निकल गए। कि या रसूलल्लाह, वैसा ही होगा, दुनिया ने देखा। सहाबा कहते हैं मुआज के चेहरे पे नजर पड़ती थी, महीना महीना गुजर जाता था, डर की वजह से मुआज लोगों से बातें ही नहीं करता था। कहते थे फर 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 फर, ठहर, जब पंचायत में बेड़न चलना, पंचायत में बेड़न चलना है, तेरी पंचायत भी लगेगी। झुकाना ना किसी को, किसी की गरीबी की वजह से उसे मजलिस के अंदर जलील न करना। वो बड़ी करीम और बेनियाज जात है। अगर किसी का आज सर झुकाया, वो सर की गर्दन, तेरी गर्दन का सरिया वो भी तोड़ के मरोड़ के झुका सकता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था, किसी फकीर के साथ मामला करने से पहले 3 बातों का ख्याल कर लियो। आपके भांजे थे जनाब उरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे उरवा, मदीने की गली में किसी के घर आपने खैरात भेजनी थी। उरवा, जी 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 अम्मी, इधर आइयो, ये थैली ले जा, फलाने घर में दे आ। अच्छा जी,
3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات، جب تھیلی دے گا وہ تیرے سے لاکھ پوچھے اپنا تعارف نہ کروانا، کہاں سے آئی؟ یا تو 1 کلو گوشت قربانی کے جانور کا میرے عزیزوں جب بڑھتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے الحاج فلاں فلاں صاحب ہدیہ تحفہ۔ آٹے کی تھیلیوں پہ 2 مہینے بعد لکھا جائے گا، 5 کلو راشن کی تھیلی پہ لکھا جائے گا۔ اماں کیا کری؟ صدقہ دینے کا طریقہ، بیٹے اگر کسی سائل کی ضرورت کو پورا کرنا تو 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلا، اپنا تعارف نہیں کرانا۔ دوسرا، اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا بلکہ پاس رکھ دینا۔ تیسرا، اس سے دعا کا نہیں کہنا، دے کے فوراً چلے آنا۔ اب یہ تھیلا لے کے گئے، واپس آ گئے، اماں دے آیا، لیکن مجھے آپ وجہ بتائیے 3 باتوں کے اندر کیا وجہ، کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ فرمایا بیٹے دن گنتی کے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے ہیں، اللہ لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، آج امیر کل غریب، کل امیر آج غریب۔ میرے بچے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تعارف نہ کروائیو، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ مجھے پہچانتی نہیں ہے یا پہچانتا نہیں، بلکہ اس لیے کہا کہ تعارف نہ کروانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ حالت میں کہ خود زکوٰۃ کی مستحق ہے، آج اس حالت میں کہ اس کو صدقہ خیرات لگتا ہے، کیا پتہ اللہ اسے کل دینے والوں میں بنا دے۔ اگر وہ دینے والوں میں بن جائے، ہمارا سامنا کبھی زندگی میں ہو جائے، کبھی ہم یہ دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جائے، پھر اپنے پٹڑے کو، اپنے کھٹڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کر دیا، پھر ہجکیوں کے ساتھ ہوئی۔ فرمایا اس قبر والے سے ان کا انہوں نے سنا تھا، فرمایا عائشہ دنیا والوں کو بتا دینا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے نہیں بلکہ نظروں میں اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا حقارت تھوڑی ہے۔ کسی کو 200 روپے دینا دے، پانی بھر جا، برف لے آ دے، ایک کام کریں گا تیری مہربانی، یہ 200 روپے پہ سبزی کر چھڑ کے آ جا۔ مجھے ایک ہدیہ دیا مکے میں کسی نے، ایک عربی تھے، مسواک، خوشبو کو کیا کیا، جب مجھے انہوں نے ہاتھ میں دیا نا اس طرح کر کے، میرے کو پتہ نہیں کون چاہنے والا ہوا، جب میں نے تو دیکھا ایسی تیزی سے منہ پہ کپڑا رکھا، او دوڑ گئے، یعنی ظاہر نہیں کیا کہ کون دے کے گئے۔ یا تو گلیوں میں میرے عزیز پوچھیں گے، بلکہ 4 بندے جہاں جمع ہوں گے وہاں کہیں گے ہاں بھائی خیر ہوئے، کم ہو گیا سی نا، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ بنے تو میں نے دسی، میں کر رہی ہوں جب مرضی آ جاوی۔ 36 کہیں گے حاجی صاحب کی ہویا، او نمبر چھڈو کی ہویا، یعنی چھڈو میں مجھے بتانے کا موقع ملے، او یار بس ذرا۔ فرمایا بس تیرے منہ سے نکلا نہیں، تیری نیکی تیرے منہ پہ ماری کوئی نہیں، چل پا سے۔ تو نے ایک آٹے کے تھیلی پر میرے بندے کو شرمندہ کیا، میں نے 70 سال اس حالت میں سے دیا، میں نے کبھی جتلایا؟ بھائی مر جائے، بھتیجے بھانجیاں یا بھانجی بھتیجیاں یتیم ہو جائیں، بھانجیاں بہن، میرے عزیزوں بہن کا سہاگ اجڑ جائے، بھانجے یتیم ہو جائیں، پوری برادری میں کہتا ہے پیوتے چھڑ کے مار گیا سی، ساڈے گل لا گیا سی، چلو اللہ دا شکر، اللہ نے بڑا فضل کیتا، اللہ اکبر۔ اپنی تھی دا نہیں سوچا، بہن دی تھی دا سوچا، ایسے نے اس نے یوں کر کے پورے علاقے میں پوری برات میں سنایا، روٹی میں دیتی سی، جہیز میں بنا کے دیتا۔ میں نے اس بیٹی کو دیکھا، ساری زندگی سسرال میں سر نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ایک روٹی پہ چاچے مامے نے اتنا ذلیل کیا، سسرال میں سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ سیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا میرے بیٹے، میں نے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے اس نے یہ کہا، میں نے کہا پاس رکھ کے آ جانا، کیونکہ لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والا اوپر ہوتا ہے، کئی ہاتھ کی حقارت کی وجہ سے میرے بیٹے تیری نظروں میں شرمندہ نہ ہو جائے۔ فرمایا میرے بیٹے، میں نے کہا تھا رکھ کے آ جا، اس کو اللہ اکبر دعا کا نہ کہنا، کاما دعا تو لینی چاہیے۔ فرمایا ہاں میرے بیٹے لینی چاہیے، تو نے اسے خیرات دے دی، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اس نے تجھے دعا دے دی، حساب برابر ہو گیا، اللہ سے کیا لیں گے؟ تروا رونے لگے، کما پھر بتا کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے، خیرات کا بدلہ ہم نے دعا سے نہیں لینا، بلکہ خیرات کا بدلہ ہم نے عرش والے خدا سے لینا ہے۔ ہم تو قید ہیں، ہاتھ کی خیرات میں بھی پتہ نہیں کون سی آزادی ہے، بال کٹوانے میں ہم قید ہیں، ناخن تراش ناخن کاٹنے میں قید ہیں، اپنی مرضی ہے، ٹھوکا ٹھوکا نہیں، نبی کی مرضی چلے گی، انگوٹھوں کے ناخن بعد میں کٹیں گے، بالوں کی کٹنگ میں بھی ہم قید ہیں، یہ بالوں کے پف بنا کے متھے پر ڈالنا، یہ میرے عزیزوں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فرقان بھائی لقمان بھائی بیٹھے، ان سے پوچھو کہ مفتیان کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بال یہاں گرا کے آتا حضور اس کی مذمت فرماتے ہیں، پسند ہی نہیں میرے نبی کو، حضور نے فرمایا یہ بال نیچے کی طرف لے کے آؤ اور یہ بال اوپر کی طرف لے کے جاؤ، دائیں بائیں مانگ نکالو گے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، بال اوپر کی طرف کر کے بیچ میں مانگ نکالو، یہ ختم نبوت کے تاج پہننے والے محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔
तीन तरीके से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल कटवाए। आपके बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती थी, ये आप हलक मुबारक गंज मुबारक करवाया करते थे। ये फौजी कट, ये बेबी कट गुजरा वालों तुम्हारा तरीका है, आमना के लाल को आमना की गोद में लोरी लेने वाले का तरीका नहीं है। अब तो लोग उम्रे में जाते हैं, पहली दफा कैसे कटाया सी हम तो रोजाना जाना होता है, क्या अपना पहली दफा गया वो भी कबूल ना हो, रोजाना जाना वाला कबूल ना हो। एक हज पे गए दूसरे बाल ही नहीं कटवाते। फरमाया हाजी हज के मौका पर अगर कसर कराएगा तो फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं, अगर गंज करवाता है तो फरिश्ते उससे अपने गले से लगा लेते हैं। ये फर्क है भाई, ये तो घर की खेती है। आ जाए इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, मसनून दुआओं को थाम के रखा करो। सन 1999 के अंदर जब इंडिया के शहजादे पाकिस्तान आया करते थे, हद मौलाना साहब दामत वफ़ीउदहुम, एक कमरे में उनकी चरपाई थी और दूसरे कमरे में हज़रत जी ज़ुबैर हसन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चरपाई थी। अल्लाह का शुक्र है हमें उस वक़्त फ़कीरों को, अल्लाहु गनी, हम उस वक़्त मेरे अजीज़ों लाहौर में पढ़ा करते थे, हमें हज़रत की खिदमत करने का उस वक़्त मौका मिला। जामिया ग़ज़ालिया पटियाला ग्राउंड लाहौर के अंदर बिडन रोड पे पढ़ा करते थे। उस दौरान जो भी हज़रत जी के बयान हुए थे, आपने फरमाया था ओ लोगों मसनून दुआओं को कसरत से याद करो और मौके की दुआओं को याद कर कर मौके पर पढ़ा करो, मसनून दुआओं को याद कर लो, मसनून दुआओं ने कबूलियत के रस्तों को देखा हुआ है। दिन में इंसान कभी मोटरसाइकिल पे, कभी गाड़ी में, कभी घर के स्कार मेज में, कभी बाथरूम में, कभी बेसन के आगे कितनी मरतबा शीशा देखता है। जैसे आईने पे नजर पड़े, चेहरा नजर आए, फर्क है। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसिन खुलुकी, ए अल्लाह जिस तरह आपने मेरा चेहरा सोना बनाया, मेरा किरदार भी सोना बना दे। ये दुआ थी भाई। घर से निकलना बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, पज्जे पज्जे जा रहे नहीं, सज्जा पैर निकालना ही कोई नहीं, खब्बा पैर घर से बाहर। शैतान की जगह जाना है बाजार के अंदर, बाजार शैतान की जगह। जब घर से निकलेंगे तो बायां पांव घर से बाहर निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। बल्कि एक अल्लाह वाले से मैंने सुना था, पढ़ा नहीं, फरमाया जब घर से निकला करो घर वाली से कहा करो आयतल कुर्सी पढ़ के मेरे पे फूंक मार दे, बल्कि यहां तक मुसाफा भी कर लो, हाथ में हाथ मिलाओ। अब केड़ी घर वाली तलाश करे जो 12 बजे तक उठती नहीं, हाथ मिलाएगी। गुजरा वाले के नान चने जिंदाबाद, खा खा के मेरे समेत सारे नान हुए पड़े। अम्मा खदीजतुल कुबरा के घर के अंदर 19 नौकरानियां काम करती थी। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने का वक्त होता, अम्मा सबको छुट्टी दे दिया करती थी। हुजूर के कपड़ों को, आपके खाने पीने के साजो सामान को खुद तैयार करती। इसी खिदमत पर तो अम्मा को सलाम आया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो तबूक के मौका पर आया था सलाम, बाद में जाके अम्मा को पहले सलाम आया। जब हाथ के अंदर सालन का कटोरा लेकर चंगेर लेके चली, हुजूर अलैहिस्सलाम देख के हंसने लग गए। अम्मा, हाँ जी अब तो मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, अब तो आप मेरे पे हंसोगे। आपने फरमाया, ऐ मेरी खदीजा, मैं नहीं हंस रहा, मेरे पीछे खड़ा होकर जिब्राइल हंसा रहा है। जो ये खिदमत चूल्हे में आग जला के फूके मार मार के चूल्हा जलाती है, या आटा गूंद गूंद के पेड़े बना के मेरे लिए चपातियां लेके आती है, इस पर अल्लाह इतना खुश हुआ कि जिब्राइल जमीन पर आ गया। ये जिब्राइल भी तुझे सलाम कह रहा है, जिब्राइल का खुदा भी तुझे सलाम कह रहा है। शादी दी पहली रात बीवी नू की दिता सी, को सोने से ब्रेसलेट दी थी, चांदी की दी थी, अंगूठी दी थी, 5000 रुपये। ये रीत बनी हुई ना। जब पहला दिन था माँ खदीजा के बेड़े में, जब हुजूर ने कदम रखा, रहमत वाले नबी तशरीफ लाए, अम्मा ने घूंघट उठा के वहीं रोक दिया और अपने तकिए के नीचे हाथ डाले 40,000 दिरहम उठाए, हुजूर के ला के पैरों पे रख दिए और कहा रसूल अल्लाह, चेहरा मेरा नहीं, आज मेरी सादत है, इस हालत में मुझे आपका चेहरा देने का मौका मिल गया। कमली वाले तो 40,000 है, अगर मेरे पास सारा जहान होता मैं तेरे कदमों पे कुर्बान होती। आज मैं खदीजा को नाज है कि मेरे घर में मोहम्मद दूल्हा बन के आ गया है। मालदार औरत होती है, बंदे को सांस लेने नहीं देती। हाय नबी मेरे अजीजों सिर्फ शौहर बनने नहीं आया, अज़वाजी जिंदगी के अंदर निखार पैदा करने के लिए आया। यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, सिर्फ किताब का इल्म नहीं, पाक करने के लिए। रात को घर तशरीफ लाए, वेड़े में खड़े होकर यूं हाथ फैला लिए जैसे मैंने उलमाए कराम को कहते सुना, और आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू निकल आए। अम्मा, हाय मैं सदके वारी जाऊं, किसने गाली दी? नहीं, पत्थर मारा? नहीं, क्या हुआ?
آج اے خدیجہ آج فیصلہ کرنا پڑے گا، دو چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، یا دنیا کے مال کو طلاق دے دے یا آمنہ کے لال کو چھوڑ دے۔ ٹھنڈا ہو کا برا حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی کہ کملی والے خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں سارا مال محمد کے میں نے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، لے جا، میں مڑ کے دیکھوں گی بھی نہیں۔ حجر مبارک میں تشریف لائے، آ کر اپنی آرام گاہ پہ چرپائی پہ کھٹڑے پہ لیٹ گئے، یا جہاں آپ کا بستر تھا وہاں لیٹ گئے۔ اماں کو بڑی تشویش ہوئی، حیرت ہوئی، آج خاموشی سے نہ مجھے خدیجہ کہا، نہ مسکرائے، نہ حال پوچھا، لیٹ گئے۔ آہستہ آہستہ ہی ہائے بندہ کہتا تینوں نہیں پتا بھوک لگی سی، مینوں کی پتا تو اس دا جڑا سی، یہ زندگی ہے 50 سال میں بندے کے مزاج کو نہ سمجھ سکی۔ مرد چاہتا ہے میٹھا بول، سارا دن بازار میں سے کڑوا بول ملتا ہے، میٹھے بول کا محتاج ہوتا ہے۔ گھر کے اندر مرد ہے، بیوی سو کے السلام علیکم، ہن مینوں سکون آیا، اللہ دا شکر ہے، سارے جی خیر نہ لو، اللہ دا شکر ہے۔ آج تے یاراں نے بڑا تنگ کیتا، کیوں سردی ہے مچھی کھا کے آئی، میں کہ نا گجرا والے کے دال چاول کباب کھا کے، میں کہ نا بھائی میں تے گھر دی کھاواں گا، نصیبہ والی نے بڑی محبت کے ساتھ میرے واسطے کھانا پکایا ہوگا۔ بس یہ ایک میٹھا بول ہے، پہلا لقمہ منہ میں لیا کہ سبحان اللہ، سارے دن کی تھکن ہی دور ہو گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے جو عورت کو نازک بنایا اس کے دل کو بڑا نرم بنایا ہے، تم آتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دو، اللہ کی قسم آنے والے وقتوں میں تمہاری جتی میں پانی پی کے دکھا دے گی، ورنہ بڑی مزاج کی نازک ہے، اسے اللہ نے ڈورے ڈال رکھی ہے، بندے کے قابو نہیں آتی ہے۔ جیسے گھر کے اندر آئے، اے لے کے آئے برش لے پیسٹ لے نا دفع کرو ساری چیزاں، تسی رات نو دیر نو کیوں گھر آندے ہو؟ انہیں کہا کی کرا روزی چھڈو دفع کرو، سردی کا موسم ہے، ہم پانی میں روٹی ڈبو کے کھا لیں گے، اللہ کے بندے تجھے سردی لگ گئی، تجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ نا 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 پچھلے سال کے کپڑے ہیں، وہ کہتے ہیں مینوں نہیں پتا، جتھوں مرضی لے کے آؤ، اپنا آپ بیچ کے آؤ، یہ سکون آئے گا۔ بستر مبارک پر آ کر لیٹ گئے، کون؟ سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے دیکھا چہرے کا رنگ بدلا ہوا، پاس آ گئی، میری ماں میرے باپ میرا جہان آپ پر قربان ہو، میرا مال آپ پر قربان ہو۔ کیا ہوا؟ اے خدیجہ کچھ مکے میں لوگ آئے ہوئے ہیں، پردیسی لوگ ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے لیے کھانا تیار کر کے لے کے جاتا، ضرورت کی اشیاء لے کے جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں غریب ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی یہ تانا میرے یہاں، یہ بات میرے یہاں چبھی، مجھے ہول پڑ گئے کہ میرے ہوتے ہوئے، مکے کی سردارن کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو غریب کیسے کہہ دیا۔ اماں آگے بڑی کا رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، ذرا باہر جاؤ نا، جس نے آپ کو غریبی کا تانا دیا اسے لے کے آؤ۔ آج مکے کے سرداروں کو خدیجہ میری بیوی نے تمہارے لیے گھر میں کھانا تیار کر رکھا ہے۔ خدیجہ خیر تو ہے، کملی والے ذرا آج بلاؤ تو صحیح، بلال بھائی سرا، جی جا بلا کے لا۔ سارے مکے کے سردار آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں پلٹ کے گھر واپس آیا، خدیجہ کے پاس جتنی چاندی تھی، جتنا سونا تھا، جتنا درم و دینار تھا، سارے کا سارا ویڑے میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ اونچا بڑا مالدار تھی اماں خدیجہ، مکے کے سرداروں کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا اماں کے پاس تھا، ڈھیر کر رکھا ہے۔ وہ فرماتے میں دویڑے میں آیا تو میں نہیں ہوں دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں خیر ہوئے۔ خدیجہ آگے بڑی، اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، میرا ہاتھ پکڑا اور مکے کے سرداروں کو کہا کھانا بعد میں کھلاؤں گی، پہلے آج میری بات غور سے سنو، کون ہے جس نے آج انہیں فقیری کا غریبی کا تانا دے کے رلایا ہے؟ دسو کون ہے آج غریبی کا تانا دے کے رلایا؟ خبردار تم نے انہیں آج غریب کا، آئندہ غریب نہ کہنا۔ عرش پر خدا کو گواہ بنایا، زمین پر ان کو مصطفیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں یہ مال خدیجہ کا نہیں، خدیجہ کے گھر والے کا۔ کملی والے ذرا مسکرا کے دکھا، خدیجہ کا جتنا مال ہے سارا آج محمد تیرے قدموں پہ قربان کر دیا۔ یہ تھا ازواجی زندگی۔ مکے کے گلاس کے توڑنے پر طلاق نہیں ہوئی تھی، اپنی بہن کے کپڑے سوا کے پالے، میری بہنیں دیتے ہو کو پائے کوئی نہیں، طلاقیں نہیں ہوئی تھی۔ اماں خدیجہ ٹر گئی دنیا سے، وفات ہو گئی، حضور تنہا۔ اماں عائشہ کہتی حجرے میں داخل ہوئے، گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے، عائشہ ذرا اسے پیارا سا کر کے بنائیو، عائشہ آج اپنے ہاتھ کی چپاتیاں ذرا زیادہ ساری بنائیو۔ میں نے کہا پتہ نہیں آج سونے کو بھوک لگی ہے، کب میں نے بڑے من سے کھانا بنایا، پھر روٹیاں بنائی۔ جب روٹی سالن تیار ہوا فرمایا عائشہ اس کا ٹیفن بنا دے، کہ میرے حیرت میں آ گئی، لیکن میرے میں پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ جب میں نے ٹیفن بنا دیا، اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے وہ ڈبہ پکڑا، دروازے کی طرف ہو لیے۔ میں نے کہا سونے کہاں جا رہے ہو؟ آپ کھاؤ۔ میں کہوں کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟
فرمایا اے عائشہ آج مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں. اللہ، یہ وہ سہیلیاں ہیں جب محمد دلہا بنا تو یہ خدیجہ کو پاس بیٹھ کے دلہن بنا رہی تھی، میری سہیلیاں. آج وہ کیا کہتی، اللہ اکبر، اس کے شوہر کے بیڑے میں آئے، کسی نے پانی نہ پوچھا. میں کل ان کی دعوت کر کے آیا تھا، یہ کھانا تیرے ہاتھ کا پکا، اور کہہ کے آیا تھا کہ گھر والی کے ہاتھ کا کھانا پکا کے لاؤں گا. آج یہ کھانا خدیجہ کی سہیلیوں کے لے کے جا رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا، اماں بھی جذبات میں آ گئی، چھوٹی عمر تھی نا. اماں ذرا حضور سے پر ہٹ کے کھڑی ہو گئی. کیا ہوا؟ ہمارے حسن و جمال میں کوئی کمی ہے؟ ہماری جوانی میں کوئی کمی ہے؟ ہماری خوبصورتی میں کوئی کمی ہے؟ فرمایا عائشہ نہیں نہیں. کہ پھر کیا بات ہے؟ جب بھی دیکھو خدیجہ 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 کو یاد کرتے ہو. کیا خدیجہ نے ایسا کیا کر دیا تھا جس کی سہیلیوں کے لیے اب بھی کھانا پکا کے لے کے جا رہے ہو؟ اماں کہہ لی ذرا میں تھوڑا سا بولی، بس میں خاموش تھی. تھوڑی دیر میں رونے کی آواز آئی. میں نے نگاہ اٹھائی تو حضور ہچکیوں کے ساتھ رو رہے. ہائے، بس مجھے ہول پڑ گئے. میں نے کہا کملی والے تجھے رلانے کا مقصد نہیں تھا، کیوں روئے؟ فرمایا عائشہ آج کے بعد تجھے غصہ اتار نہ ہو تو میں محمد پر اتارا کر میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر. عائشہ تجھے پتہ ہے میری خدیجہ کے کیا کیا میرے پہ احسان تھے. آج میں پھولوں کے ہار پہن کے آتا ہوں، کل خدیجہ کے گھر کی چوکٹ میں پتھروں کی مار کھا کے آیا کرتا تھا. جب میں گھر میں داخل ہوتا میری خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میں محمد کے وجود سے خون صاف کیا کرتی تھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی کیوں رو رہے ہو؟ میں ہوں نا. خدیجہ کے ہوتے ہوئے تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. میرا خدیجہ میری مان بڑھاتی تھی. عائشہ تمہارے اور خدیجہ میں ایک فرق ہے. اللہ اکبر، جب خدیجہ کے ساتھ میرا تعلق تھا، جب میں خدیجہ کے گھر آتا لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے، جب تمہارے گھر میں آتا ہوں لوگ پھولوں کی بارش کرتے ہیں. اماں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ یا رسول اللہ آج ہم نے کہہ دیا آئندہ مر جائیں گی زبان پر خدیجہ کا شکوہ نہیں لے کے آئیں گی. ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، یہ زواجی زندگی کا معیار تھا. اوہو کہاں چلے تھے اور کہاں جانا تھا؟ ہم تو ایسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے واپسی کا راستہ بھی نہیں آتا. راستہ بھی تو بھول گئے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. ہم تو اگر بھول کے گھر واپس جانا چاہیں ہمیں تو واپسی کا راستہ ہی نہیں پتا. دنیا کا مال کمانے کے چکر میں اتنا پیچھے کا اشیانہ جلا دیا، یہ دنیا بنانے کے چکر کے اندر ہم اتنا آگے نکل گئے. اے عائشہ جی، تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اکٹھے رہیں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، ہم دونوں جنت میں اکٹھے جائیں. جی جی جی. اے عائشہ تین باتوں کا خیال کرنا. پہلا، دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے. دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے. عائشہ اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے تو اپنے آپ کو ذرا مالداروں سے پورے رکھنا. ہمارے بچوں کے ذہن کیوں خراب ہیں؟ وہ پیو نہیں دیکھو انہیں اپنے پتر نو 2.5 لاکھ دا موبائل لیتا، ساڈے کول تے بٹن والا ہے. جھگڑے شروع. اپنے ساتھ کے ہم پلہ لوگوں میں زندگی گزارنا شروع کرو. اور ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے اونچی دکان پھیکا پکوان کچھ نہیں رکھا. جس پیسے کی چکر کے اندر، جس مال و دولت کی عشرت کے اندر خدا کی قسم جب دینے والے کو بھول جاتے ہیں انہیں زندگی کے معیار کی کوئی خبر نہیں رہتی. دین آیا غریبوں میں، دین رہا غریبوں میں، دین غریبی سنبھالیں گے تو با غربا. حضور نے فرمایا میری امت کے غریبوں کو میری طرف سے مبارکباد دے دو. یہ سارے غریب دریا راوی میں جا رہے. ایک صحابی اتنے امیر تھے جن کے جانے کے بعد جن کی وراثت کے مال کو سونے کے ڈلوں کو کلہاڑیوں اور ہتھوڑوں سے توڑا گیا، اور ایک صحابی اتنے غریب تھے ان کے پاس دوسری چادر کوئی نہیں. ایک کا نام عبد الرحمن بن عوف اور ایک کا نام بلال حبشی رضی اللہ عنہ. چادر لے کے آئے، ایک چادر، اور اس کی گانٹھ کونوں کو گلے میں باندھ رکھا. حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے، رونے لگے. یا رسول اللہ، ایک میرے پاس چادر ہے، پیچھے ڈالتا ہوں تو آگے کا سطر ظاہر ہوتا ہے، آگے چھپاؤں تو پیچھے کا حصہ ظاہر ہوتا ہے، کیا کرے؟ کملی والے جہاں سطر ظاہر ہو میں اپنے ہاتھ رکھ لیتا ہوں. بلال کی چادر کو اللہ دیکھ رہا ہے کہاں؟ بس اتنی پوچھ کے بتا دیں اس حالت میں کہیں میرے سے ناراض تو نہیں ہے؟ میرے سے راضی ہے نا؟ اللہ اکبر. کچھ لوگ دھرتی پہ آئے تھے، وہ رو کے دکھاتے تھے، جبرائیل دوڑ کے زمین پہ آ جایا کرتے تھے. آگے کبھی بلال سے کہہ دو تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا. پھر بلال کہتا ہے اس چادر کے اندر بھی میں اپنے رب سے راضی ہو کے کامیاب ہو گیا. ایک مرتبہ آپ نے منبر بچھایا،
عبدالرحمان جی منبر پہ چڑھ کھڑا ہو جا، سال کا نہیں، مہینے کا نہیں، ہفتے کا دن، ایک دن کا حساب دے، تو نے کیا کھایا، کیا پیا، کتنا سویا، کتنا رویا۔ کہنے لگے میں منبر پہ آ کے کھڑا ہوا، ایک دن کا حساب دیتے 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 مجھے گھنٹوں لگ گئے۔ جب میں منبر سے اترا، میں جسم میرا پسینے سے بھرا پڑا تھا، میں حضور کے پاس سے گزرا، میں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا حساب بھی ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں اس سے سخت ہوگا۔ ایک دن کا حساب نہیں دے سکا، اللہ کو زندگی کا حساب کیسے دوں گا؟ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ بلال جی آ منا کے لال، جلدی دوڑ کے آ۔ حد بلال آئے، فرمایا ممبر پہ کھڑا ہو، کیا کروں؟ فرمایا بلال سارے دن کا حساب دے۔ بس اتنا کہنا تھا، بلال روتا ہوا نیچے اترا حضور کے سامنے، یا رسول اللہ کیا حساب لوں؟ سارا دن گزر گیا، تیرے بلال نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ جو 1400 سال بعد آنے والی امت کے لیے جنت کے دروازے کھلوا سکتا ہے، وہ بلال کے لیے جنت سے چادریں بھی منگوا سکتا تھا۔ امت کو پیغام دیا، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار مال و دولت عیش و عشرت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کامیاب تو وہ ہوگا جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا خوف دل میں لے کے جائے گا، اس کی رضا لے کے جائے گا۔ باقی یہ دنیا کے جبیلے، قبر کی ایک رات نے دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور جاؤ میرے عزیزو، ٹیلی فون ہوتا تو قبر والوں سے اماں کو، ابا کو، بہن بھائی کو فون کر کے پوچھ لیتے۔ اگر قبر میں موبائل چلتا تو موبائل تو میرے عزیزو لاکھوں روپے کو بندے لے کے جاتے، پھر موبائلوں کے اوپر کال ہوتی، بتا تیرے ساتھ کیا بنی۔ اس کال کو میرے نبی نے پہلے ہی لکھا اور ظاہر کر دیا، کیا فرمایا دنیا والوں کو بتا دو، کئی قبروں میں گئے ان سے جا کے پوچھو کیا بنی۔ قبروں سے آواز ہے، او بھائی ذرا سنبھل کے آنا، یا مالٹ نہیں چلتا، نہ پاؤنڈ نہیں چلتا، یہاں ریال نہیں چلتا، یہاں تو آمنہ کے لال کا کردار چلتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا تو جتنی حضور کی مبارک زندگی لے کے آئے گا اتنا ہی قبر کے اندر آرام پائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ قبر اور زمین کے نیچے دھسا دیتی ہے، اور کئی خوش نصیب ہوتے ہیں قبر کے کوٹھڑے میں ایک منٹ نہیں لیتا، جنت الفردوس کے بالا خانوں کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہمارا نیکوں میں حشر کر دے۔ 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال، یہ ان کی دوستی ہے بھائی۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور اس کے حلال کا سہارا لیں گے، سجدوں میں لذت آئے گی، سبحان رب العالی کہنے میں جی لگے گا۔ زہر 2 ہے، ایک جانور کے ڈسنے کا زہر ہے، ایک جانور کے ڈسنے کا زہر ہے، ایک حرام مال کے ڈسنے کا زہر ہے۔ جانور ڈسے اس کے زہر سے انسان جان سے چلا جاتا ہے، حرام مال ڈسے اس کے زہر سے انسان ایمان سے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے، جان نکال دی اللہ واپس ڈال دیں گے، اگر ایمان چلا جائے تو مرنے کے بعد بھی واپس نہیں آتا ہے، اور بڑوں کا دستور ہے اور قانون ہے، جان بچانے کے لیے ایمان نہ بیچا بلکہ ایمان بچانے کے لیے جان کا سودا کر دیا ہے۔ یہ لوڈو کے اوپر، یہ چائے والے ہوٹلوں پہ جو میزوں پہ لوڈو سجی پڑی ہیں، اندر چائے نہیں اترتی، لائیے لوڈو نہیں لائیے چائے دی۔ 4 بندے میرے عزیزو ہر آ کے چائے پی رہے ہیں، یہ فجر کی نماز میں خدا کی بغاوت کا کھانا کھا کر، یہ شرطوں کا مال اللہ کی نافرمانی لے کے یہ اٹھے گا فجر میں، خدا اسے پھٹکنے نہیں دیں گے۔ اے اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں، بندے کی آنکھوں کا نور کا نہیں، دل کا سرور کا نہیں، اولاد کا نہیں، اس کا گجرا والے کا کاروبار چوپٹ کا نہیں۔ اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے کیا چھینتا ہے؟ فرمایا ساری دنیا دے دیتا ہوں لیکن اس سے نماز کا سجدہ چھین لیتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے جس سے میں راضی ہوں نماز نہ پڑھنے دوں؟ اب آپ ہونے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آج اذان کے وقت اور نماز کے وقت کہاں تھے؟ اللہ کی صلاح اور ناراضگی کا پتہ لگ جائے گا۔ اور زبان کا ایسا میٹھا بول ہو اور ایسا ہلکا بول ہو میرے لاڈلو کہ زبان اتنی ہلکی چلے کہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دے، جوڑے ہوئوں کو نہ توڑے۔ دامن پھیلا ہوا ہے اماں عائشہ کا، عائشہ مانگ، جو آج مانگتی ہے مانگ لے، اللہ سے لے کے دوں گا۔
اما عائشہ ساری زندگی اولاد کو ترستی رہی، نہیں پیدا ہو. حضور کے گھر میں بیٹا نہیں آیا ماں کی گود میں. مانگ کیا مانگتی ہے؟ چھوٹی تھی عمر میں. اللہ کے رسول مانگ تو سکتی ہوں لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے باپ سے مشورہ نہ کر کے آؤں. کہڑا پیو جن کا ساڈا ابا تینوں کی پتہ ہے کملیاں دی گلاں کردا ہے. او یار تو برا نہ مناوی ساڈا ابا سائیں تے سمجھا کرنا جدوں بندہ بڈھا ہو جائے تو پاگل ہی ہوندا نا. برا نہ مناوی یار تو چاہ پی حرامزادے اسی کی کمائی سے چائے پلا رہے اسے پاگل کہہ رہا ہے. اسی کے بنائے ہوئے مکان کے اسی روم میں بٹھا کر اسی کو جوتے مار رہا ہے. کہاں بیٹے میں پاگل ہی ہو گیا تھا. جنوری میں دھند کی شدت تھی. 4 بجے تک باپ کی چرپائی خالی تھی. میں پاگل تھا نا. امی کو گھڑی پہ ٹائم دیکھنا نہیں آتا تھا. 20 مرتبہ کہتی تھی پت ویخ ابا کتنے رہ گیا جب باہر جا کے ویخ لے ہائے میں مر جاواں لے مینوں دسو میں باہر چلی جانی ہاں. جب میں گھر آیا تو میرے گھٹنے چھلے پڑے تھے میرے پاؤں چھلے پڑے تھے. اس نے کہا ہائے میں مر جاواں کی ہویا کچھ سڑتے نہیں لگی. میں کہا نہ کچھ نہیں ہویا. میں پاگل ہی نہ تھا. میرے بچے ایک ڈسپرین کی گولی میں نے نہ کھائی پینوڈال نہ کھائی کہ یہ پیسے بھی تیرے لیے بچا کے رکھے. میں پاگل ہی تھا نا. میری بیوی ساری رات میرے پاس بیٹھ کے روتی رہی. انہوں چکدا انہوں اٹھا دا دوائی لے دوائی لے. میں کہا نہ سون دے پتہ کہ نہ تھکے ہے. میں پاگل ہی تھا نا. اپنے لیے رات کو جاگا کرتا تھا. مجھے اپنے جاگنے پہ ترس نہیں آتا تیرے سونے پہ پیار آتا تھا. پاگل تھا نا. میں پاگل تھا نا. میرے سگے بھائی نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے اس سے یوں پوچھا کیوں مارا. تیرے لیے میں نے بھائی کو چھوڑ دیا. میں پاگل تھا نا. بچپن سے رشتہ میں نے اپنی بہن کے بیٹے سے تیرا کیا تھا بیٹی سے. بڑے ہو کے کہا ابا فیصلہ میں کرنا ہے. بیٹے میں نے اپنے ہتھیار تیرے آگے ڈال دیے. پاگل ہی تھا نا. اللہ اکبر. اے میرے بچے اللہ اکبر. پھر میری حالت ہی آ گئی. میں دروازے پہ بیٹھ گیا. مجھے گھر سے آرڈر ملا ابو جی فریج نہ کھولیا کرو. تانوں نہیں پتا بڑا مہنگا تاڑے پتر دی حلال دی کمائی ہے. میں پاگل ہی تھا نا. اے میرے بچے میں سارا دن گرمی میں ٹھنڈے پانی کو ترستا تھا جسے میں گجرانوالہ کی سب سے قیمتی گاڑی پھولوں سے سجا کے لایا تھا. آج اسی کی اولاد نے جوتیاں ماری. میں پاگل ہی تھا نا. ایک دن وہ بھی آیا گھر کے اندر. گھر کی سربراہ خاموش بیٹھی تھی. میں نے کہا کی ہویا. اس نے مجھے رو کے دکھایا. انہوں نے کہا چل حاجی محمدہ ہن مرن چلیے اب اس گھر میں اب جگہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا داستے سے ہی میں نہیں بڑھا گا. انہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا جڑی 2 روٹیاں مل دیا نے اتوں بھی جائے گا. میں پاگل ہی تھا نا. تم اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوتے تھے. میں گھر کے دروازے کے دیواروں کے دروازے پہ تھلوں پہ بیٹھا ہوتا تھا. میری بیوی کے ہاتھ میں پنکھا اور ٹوٹا ہوا پیالہ ہوتا تھا. گزرنے والا فقیر سمجھ کے ہمارے آگے پیسے ڈال کے چلا جاتا تھا. ایک گزرنے والے کو ہمارے پہ ترس آیا. اس نے وہیں کھڑے ہو کے کہا حاجی صاحب کی ہویا. تو میری بیوی نے جواب دیا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور. کہ پھر میرے سے بھی رہا نہ گیا. جب بیوی نے کہا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور پھر میں نے بھی کہہ دیا بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. کبھی اعلان ہو جائے گا لے کے چلے جائیں گے. کوشش کرنا ماں باپ کی آنکھ میں آنسو نہ دینا. اس کی غیرت کو جلال آ جاتا ہے. ماں باپ پر جس دن انگلی اٹھی بدلہ لینے خدا جائے گا بھائی.